جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 77 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ مدینہ شریف کے اعرابیوں یعنی دیہاتیوں نے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں غزوہ نجد یا ذات الرقاع پیش آیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی غزوے کے دوران صلاۃ الخوف کا حکم بھی نازل ہوا اور سن 4 ہجری میں ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے مناقب بھی پچھلے درس میں پڑھے۔ درس نمبر 77 کی پہلی ہیڈنگ ہے غزوہ بدر صغریٰ سن 4 ہجری۔ غزوے کا پس منظر۔ غزوہ احد میں جب ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس لوٹ رہا تھا تو اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا کہ 1 سال بعد بدر میں پھر مقابلہ ہوگا۔ بدر ہی کا وہ مقام تھا جہاں ان کو شکست ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں بظاہر کامیابی کی وجہ سے ابو سفیان میں یہ غرور پیدا ہو گیا کہ اب بدر میں ہم آئیں گے اور تم سے بدلہ لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے اس چیلنج کو قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ انشاءاللہ بدر میں اگلے سال ملیں گے۔ غزوے کی تیاری۔ جب 1 سال کی میعاد پوری ہونے کے قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے پر جانے کی تیاری شروع کی اور ماہ شعبان میں میدان بدر روانہ ہونے کی حکمت عملی تیار کی۔ یہ اس متکبرانہ چیلنج کا جواب تھا اور یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد و پیمان نبھانے والے ہیں۔ ابو سفیان کی پریشانی۔ جیسے جیسے دن قریب آتے رہے، ابو سفیان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا، کیونکہ بدر کی شکست کا رعب ابھی تک تھا اور احد میں بھی جو جزوی فتح ملی یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے درہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر درہ نہ چھوڑتے تو فتح مسلمانوں کی ہی تھی۔ نعیم ابن مسعود کی چال بازی۔ نعیم ابن مسعود عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مکہ آیا۔ کیونکہ مشرکین مکہ بھی عمرہ اور حج کیا کرتے تھے، اس نے مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کے بارے میں ابو سفیان کو بتایا کہ مدینہ لشکر اسلام سے ایسا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے جیسے انار میں دانے۔ ابو سفیان نے نعیم ابن مسعود سے ملاقات کے دوران کہا کہ میں تمہیں 20 اونٹ دینے کا وعدہ کرتا ہوں، تم کسی طرح حیلہ کر کے مسلمانوں کے لشکر کو نکلنے سے روکو۔ نعیم نے اپنا سر منڈوایا، گویا کہ مدینہ والوں کو معلوم ہو کہ یہ عمرہ کر کے آیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے لشکر سے کہنے لگا کہ ابو سفیان نے اپنا بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، تم لوگ کسی حال میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے ان سے مقابلہ کیا تو تم میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا۔
یہ باتیں سن کر مسلمانوں کے دلوں میں کچھ گرانی سی محسوس ہوئی، اور دوسری طرف یہود اور منافقین مسلمانوں کی اس حالت سے بہت خوش تھے۔ چنانچہ وہ بھی سب یہ کہنے لگے کہ ابو سفیان کے اس لشکر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی بچ کر نہیں جا سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق تعالی اپنے نبی کا بول بالا کرنے والے ہیں، وہی اپنے دین کو سربلند کرنے والے ہیں۔ ہم سے دشمن نے مقابلے کے لیے آنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وہ اس کو ہماری بزدلی سمجھیں گے، لہٰذا وعدے کے مطابق چلیے، خدا کی قسم اسی میں خیر اور بہتری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت اور کوچ کا عزم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مشورہ سنا تو بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کریم کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جنگ کے لیے ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قوت ارادی سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں بھی ذوق جہاد اور شوق شہادت پیدا ہوا۔ سب خوشی خوشی غزوے میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف کا مقام بنا کر مقرر کیا اور علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں عطا کیا۔ 1500 جانثاروں کا لشکر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا توکل۔ بدر میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ساتھ مال تجارت بھی لیا تھا کہ اگر دشمن سے مقابلہ نہ بھی ہوا تو کم از کم ہم اپنی خرید و فروخت ہی کر لیں گے۔ مسلمانوں نے بدر میں پہنچ کر خوب خرید و فروخت کی، 1 دینار کے بدلے 2 دینار کمائے، اور خرید و فروخت کے دوران قریشی لشکر کے متعلق بھی پوچھتے رہے تو ان کو بتایا جاتا کہ ابو سفیان بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تب مسلمان صرف اتنا کہتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تعریف میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کا ترجمہ ہے، لوگوں نے جب ان سے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ بہت سے لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، پس ان سے ڈر جاؤ، لیکن ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ قریش کا پرفریب کوچ۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ ہمارے نکلنے کی خبر سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں نکلیں گے تو ہمارا نام اونچا ہو جائے گا، اور اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نکل چکے ہیں تو ہم یہ کہہ کر واپس چلے جائیں گے کہ یہ قحط سالی کا سال ہے، ان دنوں جنگ کرنا مناسب نہیں۔ لوگوں نے ابو سفیان کی رائے کو پسند کیا۔ وہ 2000 کا لشکر لے کر نکلا اور مر ظہران، یہ ایک علاقہ ہے جو مکہ سے 7 یا 8 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچ کر بہانہ کر کے واپس چلا گیا، یہ کہتا ہوا کہ جنگل بہت خشک ہے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں، لوگوں کے لیے دودھ میسر نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ اس کو مسلمانوں کے قافلے کا علم ہو گیا تھا اور وہ ڈر گیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس غزوے میں بغیر جنگ کیے واپس تشریف لائے، بدر کے مقام میں خوب نفع کمایا اور مسلمانوں کو مزید عزت نصیب ہوئی۔ رجم کی سزا، سن 4 ہجری۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ اسی سال میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک مرد نے یہودی عورت کے ساتھ زنا کیا۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے مطابق دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا، یعنی دونوں کو سنگسار کیا جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ آج ہم اپنی شریعت پر عمل کریں گے، اور ہماری شریعت یعنی توریت میں زنا کا حکم یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کا منہ کالا کر کے دونوں کو اونٹ یا گدھے پر بٹھا کر شہر میں پھرایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، توریت میں بھی اس کا حکم سنگسار کرنا ہے اور قرآن کا حکم بھی اس کے مطابق ہے۔ اس وقت مجلس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اسلام لانے سے قبل یہودی علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے بھی اس وقت ان دونوں کو جھٹلایا کہ یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توریت لے آؤ، چنانچہ وہ توریت پڑھنے لگے۔ جب رجم کی آیت پر پہنچے تو اس آیت پر ہاتھ رکھ کر چھپا لیا۔ تب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو پڑھا، کیونکہ وہ یہودی عالم رہ چکے تھے۔ پھر ان دونوں کو سنگسار کیا گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی زبان سیکھنے کا حکم۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہودی زبان اور توریت کی عبارت کو سیکھ لیں، تاکہ یہودی توریت میں کسی قسم کی تبدیلی کر کے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 دن میں یہودی زبان سیکھ لی، اور دوسرا یہ بھی کہ دعوت اسلام کی خاطر یہودیوں سے خط و کتابت بھی ہوتی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھنے اور پڑھنے کے لیے کسی یہودی سے مدد لینا پڑتی تھی، اور یہودیوں پر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس درس کا بقیہ حصہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان کے مزارات پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔